تین چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروو کرنے میں تین چیزیں مدد دیتی ہیں، اور پھر تین چیزیں ان کو مستحکم کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تین چیزیں سپورٹیو ہیں اور تین چیزیں پروٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں۔ 3 things جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی، وہ ہے قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرنا، اس کا معنی، مفہوم، تدبر اور ترتیل کے ساتھ۔ اب یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں، جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا، ایک پارہ پڑھ دیا، ایک پاؤ پڑھ دیا، وہ نہیں، وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا۔ ثواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے، دل زندہ کی طرف، لائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں، لیونگ ہارٹ کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائے، دل اور دماغ یکجا ہو جائیں۔ جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے، دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے۔ وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئیں، وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ I should do this thing، کہ میں یہ کروں۔ منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ I shouldn't do this thing۔ سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر، خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس۔ کوانٹیٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی، کوالٹی زندہ کرتی ہے۔ تو جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا۔ یاد رکھ، ثواب کرنے سے، صرف ثواب کی طلب سے نہیں، کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے، قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا؟ مردہ دل زندہ نہیں ہوتے۔ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہ جب قرآن مجید کھولیں، پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں، دس از پریسکرپشن، نسخہ۔ پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو اب اس تصور میں گم ہو جائیں، یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ، اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں۔ کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے، اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا، پہلے خط آتے تھے، مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑھے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، پھر بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں، بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ، جن کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں، ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں۔ یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین، ڈونٹ یو ڈو؟ آپ اس کو یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو آپ سیرابی نہیں ہوتے۔ اور اگر ایک بار دیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے، آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے۔ دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے،
بار بار دیکھیں. اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں، اونچی درجے کی چیز. اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں، ٹی وی پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں. وہاں سے شروع کریں، یہاں تک آئیں. یہ ساری چیزیں دل کی زندگی کی طرف لے جائیں گی. کنسنٹریٹ کریں، دل اور دماغ کو یکجا کر لیں. دل اور دماغ کو تو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کا کلام ہے تو محبت سے پڑھیں. تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار، اور یہ ایک ایفرٹ ہے، روز کریں گے، روز کریں گے، کرنے سے ہوگا، یہ مسلسل مشق سے ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تسبیح کو کریں تو ہو جائے. اٹس نیور ہیپن لائک دیٹ. ہر روز کریں گے، اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے، میری گفتگو کو سنیں گے، اس ٹکڑے کو ہی سن لیں، تھوڑا سن کے پھر دیکھیں، کھولیں. اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے، قرآنک گارڈنز میں چلے گئے، قرآنک ویلیز میں چلے گئے، قرآنک فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں. جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جائے. کنورٹ recitation into your feelings. Whatever you are reading, convert it into your feeling. Just read this much. بے شک آدھا صفحہ پڑھ لیں، half a page, 10 verses. کوئی ایک سبجیکٹ ہے، جتنی ورسز بھی ٹائم ہو پڑھیں، مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور just stop there. پڑھتے نہ چلے جائیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں، رک جائیں. You should ponder into it. اس پہ غور کریں. اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں، پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں. جو پڑھا ہے، جو تصور بیان ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہوں میں، دل میں تصور کو دیکھیں. چشموں کا بیان ہوا ہے، جب چشمے بہہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں، جنت میں چشمے بہہ رہے ہیں. باغات ہوں گے، پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں کیا اللہ کی جنت میں کیا باغات ہوں گے، ان کو دیکھیں. تھوڑا سا نور ہوگا، پھر تصور کریں نور ہوگا. اللہ کی قربت ہوگی. وہ قربت کیسے ہوگی؟ اس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں. ایسی قربت ہوگی. اللہ راضی ہوگا. وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی؟ وہ خوش ہوگا، کیا کرے گا؟ بس اس پلیئر کو جس جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں. جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں، محسوس کریں، ڈوبیں. جو پڑھیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں، آنکھیں بند کریں، پھر اس کو اپنے اندر اتاریں. یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا. اور ترتیل میں صاحب آہستہ جب پڑھیں تو ہلکا ہلکا ساتھ گنگنائیں. ترنم تغنم اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے ایک سر ہوتی ہے، تھوڑا سا گنگنائیں. مگر وہ کام تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، تنہائی میں کیا کریں. ساروں کے سامنے نہیں گنگنا سکتا بندہ. تو پڑھے، غور کرے، پھر آنکھیں بند کرے، پھر گنگنائے اس لفظ پر. تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے. یہ ہے طریقہ، دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی. ایک نمبر 2، دوسرا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں اور تسبیح کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں، اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھے. دل پر ادب وارد کریں. جیسے آپ بڑوں مشائخ، اولیاء، صالحین کی مجلس میں، شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتے ہیں، جالی مبارک کے سامنے بیٹھتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں،
تو جب کعبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا، ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ روضہ اطہر دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا، جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، بس جب ذکر کریں تو کچھ وقت نکالیں روز تھوڑا سا، جس میں قرأت قرآن مجید بھی ہے، اسی میں ذکر ہے، یا دروش جو پڑھیں تو اس کو ادب اور حضوری قلب کے ساتھ ایسے سمجھیں جیسے اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، تو آپ اس کے حضور حاضر ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہیں، اور پھر ادب کے ساتھ پڑھیں، اس کو ڈوب جائیں۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسرا، ٹوٹے ہوئے دل اور عاجزی کے دل کے ساتھ اور نرم اعضاء کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں، اور وہ کوئی وقت رات کا یا شام کے بعد کا یا پچھلی رات کا یا مغرب کے بعد کا، جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو کچھ وقت اس کے حضور، خواہ 2 نفل ہی ہوں، اس کیفیت میں قیام کریں، اور وہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس کے دروازے پر کھڑی ہوں، اس طرح کا 2 نفل ہی پڑھ لیں مگر اس کیف کے ساتھ پڑھیں۔ قیام ہو، قیام لیل مغرب کے بعد کے نفلوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات نصف لیل کا وقت ملے، آخر شب کا ملے، اول شب کا ملے، بعد از مغرب ملے، اوابین جس کو کہتے ہیں، 2 نفل 4 نفل جو بھی وقت ملے، مگر اس میں تصور یہ کریں، جب تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے تو تصور یہ کریں شام کی نماز ہے، مغرب کے بعد یہ قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا کہ آپ اللہ کے دروازے پر، مالک کے دروازے پر کھڑے ہیں سائل بن کر۔ وہ مالک ہے، دروازہ کھولے نہ کھولے اس کی مرضی، وہ مالک، آپ در پر کھڑے ہیں، بس اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو دل میں نور کا پیدا کرنا شروع کر دیں گی، کرتے رہیں گے، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا۔ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اس سے جو تھوڑا سا حاصل ہوگا، یو نیڈ پروٹیکشن آف دیٹ، وہ 3 چیزیں پروٹیکٹیو ہوں گی، اور وہ 3 چیزیں جو پروٹیکٹیو ہوں گی وہ کیا؟ تخفیف المعدہ من الطعام، کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا کہ سارا یہاں تک پر ہو جائیں، وہ آپ کا سارا حاصل کیا ہوا ختم کر دے گا۔ کچھ بھوک چھوڑ کے اتنا کھائیں کچھ بھوک رہ جائے، پیٹ کو کچھ خالی رکھیں۔ پیٹ بھرنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ اتنا ضرور لیں کہ ریکوائرڈ کیلوریز مل جائیں آپ کو، باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، مگر پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ ون تھی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ تھی، جو لوگ اہل غفلت ہیں، جو بالکل دنیا دار اور دنیا پرست ہیں، جو مجلس میں باتیں ہی دنیا کی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت چغلی کی بات ہوتی ہے، جن لوگوں کی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، اس کی کمزوری بیان کریں گے، دوسرے کی نمیمہ کریں گے، غیبہ کریں گے، نمیمہ کریں گے، دوسرے کی برائی اور اس کی سیئہ کو دیکھیں گے۔ جو لوگ اور پھر نماز نہیں پڑھتے، غفلت ہے، نماز کے تارک ہیں، اللہ کے ذکر کے تارک ہیں، آخرت کا فکر نہیں ہے، دنیا میں کھپے ہوئے ہیں، جو لوگ اہل غفلت ہیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، یہ راز ہے۔ ان کی کمپنی سے اوائڈ کریں۔ وہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان سے لین دین ہے، کاروبار ہے، سلام دعا کریں، کاروبار کریں، اس سے منع نہیں ہے۔ کاروبار کریں، لین دین کریں، معاملات کریں، جو چیز واجب ہے دنیاوی ضروریات کے لیے وہ کریں، مگر اس سے بڑھ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کو اپنے کمپینینز بنائیں، فرینڈز بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو جب بیٹھیں گے تو گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ، وہ گپ شپ دل کو مردہ کرے گی، کیونکہ وہ گپ ساری دنیا کی گپ ہے، اس میں اللہ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے ان کی باتوں میں۔ یہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بھی سمجھاؤں، یو نو ویری ویل کون سی کہ لوگ ایسے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دین کی بات ہو تو بیٹھیں، آخرت کی بات ہو تو بیٹھیں، روحانی تربیت کی بات ہو تو بیٹھیں، خیر کی بات ہو تو بیٹھیں،
آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام، آقا کن کی کمپنی میں بیٹھنا اچھا ہے؟ کیا؟ کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسموں کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا صحیح ہے، وہ اچھے جلیس ہیں، اچھے۔ ایک، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایک۔ دوسرا، ان کی باتیں اور ان کا کلام سنو تو علم و حکمت کا اضافہ ہو، ان کا کلام سنو، باتیں سنو تو علم اور حکمت کا اضافہ ہو۔ تیسرا، ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ بس یہ معیار ہے۔ صحبت ان کی رکھو، کام کاج سب سے رکھیں، کام کاج معاملات سب سے رکھیں، مگر صحبت اور مجالست ان کی رکھیں یا ایسا بندہ یا ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یا ان کے اعمال کو دیکھنے سے آخرت کی رغبت پیدا ہو، یا ان کی گفتگو سننے سے علم اور حکمت میں اضافہ ہو۔ جس مجلس میں یہ تینوں نہیں ہیں اس مجلس میں نہ بیٹھے، یہ ہے سارا گر۔ تھوڑا سا محنت کر کر کے اتنی کمائی کی ہوگی تو ایک مجلس ساری کمائی کو برباد کر دیتا، تو ساری زندگی آپ اتنا چلے نہیں تھے جتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں۔ کمزوریاں کس میں نہیں ہیں؟ تو جس مجلس میں لوگوں کی، مجلس سے میری مراد 8-10 بندوں کا اکٹھ نہیں ہے، 1 to 1 بھی مجلس ہے، ایک بندہ اور دوسرا بیٹھے ہیں یہ بھی مجلس ہے، 1 to 1 بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹے مجلس ہے۔ تو جس مجلس میں یا مجالسہ میں یا جس مصاحبہ میں، صحبت میں، کمپنی میں غیبت ہو، کبھی نہ بیٹھے، ختم۔ جب آپ غیبت والی مجلس میں نہیں بیٹھنے کو اجازت، تو خود غیبت کر سکتے ہیں پھر؟ بولیے، نہ آپ کے کان پہ پڑے نہ آپ کی زبان پر آئے۔ جس میں چغلی ہو نہ بیٹھے، جھگڑا مت کریں، وہاں فساد کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھ کے چلے آئیں۔ جس میں دنیا پرستی کی لغو گفتگو ہو، لغو بے مقصد گفتگو دلوں کو مردہ کرتی ہے، لغو گفتگو ہو نہ بیٹھیں۔ جس میں شر کی بات ہو نہ بیٹھیں، جس میں لوگوں کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جائے نہ بیٹھیں، نہ کریں، نہ بیٹھیں، نہ سنیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دلوں کو مردہ کرے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ مجلس ہیں جن میں میں نے آپ کو بتا دیا، یا اللہ یاد آئے دیکھنے سے، یا آخرت یاد آئے اور آخرت کی رغبت ہو، یا علم اور حکمت میں اضافہ ہو، یہاں نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے ادب ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے تربیت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے حسن اخلاق ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے زندگی گزارنے کے اچھے سلیقے ملیں، جس کے پاس بیٹھنے سے اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، نیکی ملے، طاعت ملے، یہ چیزیں جس مجلس میں ملیں بس وہ جائز، اس میں بیٹھے بقایا کے ساتھ۔ آپ نے جاب کرنا ہے، آفس میں بیٹھے، کھلی گئے، کام کریں، آئیں، کاروبار کرنا ہے جائیں، شادی بیاہ پر جانا آنا ہے آئیں، دکھ سکھ پر، خوشی غمی پر جانا آنا ہے آئیں، بزنس کرنا ہے 100 بار کریں، ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں 100 بار کریں، دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہیں، بس جب کام ختم مجلس بھی بولیے ختم۔ کبھی فارغ وقت بھی ہوتا ہے نا، جب آدمی بولا ہے، وہ جو فارغ وقت ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ فراغت کس مقصد کے لیے، اپنے دل کی بربادی کے لیے یا دل کی آبادی کے لیے۔ جو فارغ وقت ہو، بیٹھنے کا جب جی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے نا بیٹھے، وہ چند دوست چن لے، باقیوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، ہنس کے ملیں، پیار محبت سے ملیں، عزت سے ملیں، کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں ہے، نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں ہے، ہر ایک سے خوش ملیں، جو کام فرض ہے واجب ہے وہ ادا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں
کسی سے باتیں کریں، کسی کی باتیں سنیں، اس کا تعین کریں، یہ ہے فیصلہ کن عمل، یہ پروٹیکٹیو ہے۔ اگر یہ پروٹیکشن نہیں ہے تو جو اچیومنٹ ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا۔ مثلا آپ کی جیب ہے، نیچے سے کسی نے کاٹ دی، نیچے سے، اب آپ کما کما کے اس جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، کما کما کے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، اور شام کو دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے تو پورا ہاتھ ہی نکل جائے گا نا، پیسہ بچے گا کوئی نہیں۔ یہ اسی طرح ہے، ہم نیکیاں کر کر کے عبادت بھی کی، اطاعت بھی کی، کیمپ بھی کیے، ادارے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائیں، یہ کام بھی کیے، سارے حج بھی کیے، عمرے کی، جمع کرتے جائیں، اور جیب ایسی میں ڈالتے گئے جو کٹی ہوئی ہے نیچے سے، وہ جیب کٹی ہوئی ہے تو کیا جمع ہی نہیں رہے گا کچھ۔ یہ جو بری مجلس ہے یہ جیب کٹی ہوئی جیب کی طرح ہو جاتی، یہ آپ کی جیب کو کاٹ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ کن کی؟ دو شرطیں لگائیں، کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کی راہ دکھا، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھنا ہو، دیکھا کرو کہ اللہ کا انعام ہے، اور انعام اخروی انعام ہوتا ہے، روحانی انعام، مال دولت والا نہیں۔ یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو بیٹھو، خواہ اتنا سا بھی ہو انعام یافتہ، شر کی بات نہ کرتا ہو تب بھی کوئی تھوڑا سا انعام ہے اس پر۔ اور ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر انعام یافتہ بندوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں، ادھر اولیاء کے پاس بیٹھو اور شام کو اشقیاء کے پاس بیٹھو، ادھر نیکی سن کے آؤ اللہ والوں کے پاس، ادھر غیبت چغلی سن کے آؤ، وہ سارا بیلنس ہو گیا برابر، جو کمایا گیا خرچ ہو گیا، شام کو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو فرمایا اگر نیک صحبت سے کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو، ادھر نیک صحبت بھی رکھو ادھر بری صحبت بھی رکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ فرینڈشپ کا راز اسی میں ہے۔ دوست چننے کے وقت سلف صالحین کہتے تھے جب دوست چنو، فرینڈشپ، دوستی، تو یہ دیکھو کہ یہ دوست آخرت میں مجھے کام آئے گا یا نہیں۔ جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی، فرمایا اس کو آج بھی دوستی میں نہ لاؤ، اس سے معاملات رکھو، ڈیل کرو۔ ایک سوشل لنکس ہیں، سوشل انٹریکشن، دیٹ از سوشل انٹریکشن، وہ کریں۔ فرینڈشپ جہاں محبت تعلق استوار ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، بیٹھنے کو جی کرتا ہے، ملنے آنے جاتے ہیں، وہاں رشتہ دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹھنے میں اللہ ہے یا نہیں، اس مل کے بیٹھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ اور وہ کام جو دنیا پرستی اور دنیا کی حرص و ہوس کے ہیں ان سے بچو، فرائض ادا کرو، مال کمانا، معاش کمانا، روزگار کمانا، غنی ہونا یہ منع نہیں ہے، رزق حلال، مگر مادی کام، برے کام ایسے جو دلوں کو مردہ کرتے ہیں اور اللہ سے دور لے جاتے ہیں دین سے، ان سے بچو۔